الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ 3 بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پاکیزہ زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اعمال صالحہ کرنے ہوں۔ جو بھی اعمال صالحہ کرے گا، ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور بضرور اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ہم اسے پرسکون زندگی عطا کریں گے۔ اب زندگی جو پرسکون ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے، اس کے لیے ہم نے 7 قدم اٹھانے ہیں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ ہماری زندگی بامقصد ہو، ہمارا کوئی ویژن ہو، ہمارا کوئی مشن ہو، ہمارا کوئی گول ہو ایسا کہ جسے ہم نے اچیو کرنا ہے۔ اس عنوان پر آپ سے بات ہو چکی، اور دوسرا اس پر میرا ایک مفصل بیان گزشتہ روز وابڈا ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج میں ہوا ہے، اس کی ویڈیو بھی انہوں نے بنائی ہے، اس سے بھی انشاءاللہ آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے پرسکون زندگی کے لیے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہوں، اور تعلقات اچھے کیسے ہوتے ہیں اس کے لیے 28 اصول میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ پرسکون زندگی کی طرف تیسرا قدم یہ ہے کہ ہم ایذا پہنچانے والے نہ ہوں، ہم تکلیف دینے والے نہ ہوں۔ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ہم والد ہیں تو اولاد کو تکلیف دینے والے نہ ہوں، ہم اولاد ہیں تو والدین کو تکلیف دینے والے نہ ہوں، شوہر ہیں تو بیوی کو تکلیف دینے والے نہ ہوں، بیوی ہیں تو شوہر کو تکلیف دینے والی نہ ہوں، استاذ ہیں تو شاگردوں کو تکلیف دینے والے نہ ہوں، شاگرد ہیں تو استاذوں کو تکلیف دینے والے نہ ہوں، امام ہیں تو مقتدیوں کو تکلیف دینے والے نہ ہوں، مقتدی ہیں تو امام کو تکلیف دینے والے نہ ہوں، مہمان ہیں تو میزبان کو تکلیف نہ دیں، اور میزبان ہیں تو مہمان کو تکلیف نہ دیں۔ تو ہر پہلو میں ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم موذی ہیں، ہم ایذا پہنچانے والے ہیں۔ اس عنوان پہ ابھی گفتگو چل رہی ہے، اور چوتھا عنوان یہ ہے پرسکون زندگی کے لیے کہ ہم جتنے معاملات کریں تو ان معاملات کی ہم تحریری وضاحت کریں۔ ہم گھر کرائے پر دیں تو باقاعدہ تحریر کریں، اور اس تحریر کرنے میں ہم کسی قسم کی شرمندگی محسوس نہ کریں۔ پھر زندگی میں مسائل آتے ہیں، کبھی والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی کاروباری نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تو ان مسائل کے حل کے لیے 14 چیزیں کیا ہیں؟ اور چھٹا عنوان یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کرنے والے ہوں، اور وقت کی حفاظت کے 6 بنیادی اصول کیا ہیں؟ اور 7ویں چیز یہ ہے کہ ہم اچھے مینیجر ہوں، اچھا انتظام کرنے والے ہوں۔ تو اس کے
36 اصول ہیں ایک اچھے منتظم کے لیے، ایک اچھے مینیجر کے لیے۔ تو یہ ان 7 عنوانات پہ انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے، اور اصل گفتگو یہ ہے، اصل عنوان اتنا سا ہے کہ ہماری زندگی پاکیزہ ہو جائے۔ آج کی اس مجلس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے، پچھلی مجلس کا تھا کہ شوہر بیویوں کو تکلیف نہ دیں، اور آج کی یہ ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کو تکلیف نہ دیں، وہ اپنے شوہروں کو ایذا دینے والی نہ ہوں۔ اور آگے چلنے سے پہلے ایک اور بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی کو کسی کے عیب پتہ چل جائیں تو وہ اعتراض کرنا شروع کر دے کہ آپ کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے۔ مثلا آج ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ بیوی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور بیوی کیسے تکلیف دیتی ہے اپنے شوہر کو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر جا کر کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ دیکھیں مفتی صاحب نے تو یہ کہا تھا تو آپ کے اندر تو یہ عیب پایا جاتا ہے، بلکہ آدمی اس سے خود سبق حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اپنی بیٹیوں کو یہ سبق پڑھائیں، اپنی بہنوں کو جن پر آپ کو ولایت حاصل ہے، اور ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جن پر آپ کو کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے، ان کو یہ بات سمجھائیں تاکہ ہماری بیٹیاں اپنے شوہروں کو ایذا دینے والی نہ ہوں، تاکہ ہماری بہنیں اپنے شوہروں کو ایذا اور تکلیف پہنچانے والی نہ ہوں۔ اور قطعاً ایسا ہم نہ کریں کہ ہم جا کر کے اپنی بیویوں سے یہ کہیں کہ تمہارے اندر تو یہ عیب بھی پایا جاتا ہے، اور آج تو ہمیں دلائل کے ساتھ یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ واقعتاً عورت کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے۔ میاں بیوی کی جو زندگی کا مقصد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، اور جو بیویاں ہیں وہ اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ان کے پاس پہنچ کر سکون حاصل کرنے والے ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کے لیے اللہ جل شانہ نے تمہارے درمیان محبت اور پیار کو پیدا فرمایا ہے۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عورت کا جو ایک مقصد ہوتا ہے ازدواجی زندگی سے، اس کا ایک شوہر کے ساتھ، وہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر اس کے پاس پہنچ کر سکون حاصل کرے۔ اب سکون تو عورت تب دے گی کہ جب اسے یہ پتہ ہو کہ سکون دینا کیسے ہے، سکون پہنچانا کیسے ہے، اور وہ کون سی اہم چیزیں ہیں کہ جن میں نے پرہیز کرنا ہے، جن چیزوں سے، اور جن سے میں نے بچنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ کون سی عورت ہے کہ جس کے پاس پہنچ کر شوہر کو سکون ملتا ہے۔ ایک حدیث کی کتاب ہے مسند احمد، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ عورت کہ جس کے پاس پہنچ کر شوہر کو سکون ملتا ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ التی تسرہ اذا نظر، کہ جب آدمی اسے دیکھے تو اسے ایک سرور کا اور ایک محبت کا احساس ہو۔ وتطیعہ اذا امر، اور جب آدمی اسے کوئی حکم کرے تو اس کی بات کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ ولا تخالفہ فیما یکرہ فی نفسها ومالہ، اور عورت کی جو مرد کی جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، مرد کو اگر اپنے مال کے متعلق کچھ تحفظات ہیں اور اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں، اور اپنی بیوی کے لیے اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں، تو جو اصول اور ضوابط اس مرد نے طے کیے میں ہیں، عورت ان میں شوہر کی مخالفت نہ کرے۔ تو جو عورت ایسی ہوگی، شوہر دیکھے گا تو اس کو ایک مسرت کا اور خوشی کا اور ایک سرور کا احساس ہوگا، جب وہ حکم کرے گا تو اس کی بات مانے گی، اور اس کی پسند ناپسند کا وہ خیال رکھے گی۔ تو ایسی جو بیوی ہے وہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کا مصداق ہوگی کہ جب شوہر اس کے پاس پہنچے گا تو شوہر کو اس کے پاس پہنچ کر سکون کا احساس ہوگا۔ اگر ایک بیوی ان اصولوں کی رعایت نہیں کرتی اور اپنے شوہر کو وہ تکلیف دیتی ہے، اذیت پہنچاتی ہے،
تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو ایک حدیث کی کتاب ہے المعجم الاوسط، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد جو ہے وہ انہوں نے نقل فرمایا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور جن کے نیک اعمال یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں پہنچتے۔ ان 3 افراد میں سے ایک فرد وہ عورت ہے کہ جو اپنے شوہر کی بات نہ مانتی ہو اور اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہو۔ تو اس لیے عورت کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے مرد کی طرح کہ جیسے مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عورت کو تکلیف نہ دے، عورت کو ایذا نہ پہنچائے، اس طرح عورت بھی مرد کو تکلیف نہ دے اور مرد کو ایذا نہ پہنچائے۔ اس کے لیے جو چند صورتیں، اہم صورتیں ہیں، وہ تو میں انشاءاللہ بھی بیان کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے جہاں ہم نے اس سے بچنا ہے وہاں ہم نے کچھ دعائیں بھی مانگنی ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب مدظلہم العالی اپنے کالج کے یونیورسٹی کے زمانے سے نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اور اے اللہ ہمیں متقی لوگوں کا امام اور پیشوا اور رہنما بنا دیجیے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کو ایسی ہی اولاد عطا فرمائی ہے اور ایسی ہی اہلیہ محترمہ، ہماری اماں جان بھی ایسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اماں جان حضرت جی دامت برکاتہم کے اہلیہ محترمہ کی زندگی میں اور حضرت جی دامت برکاتہم کے صاحبزادوں کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں۔ تو ایک تو آپ یہ دعا نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ فرض میں ترجیح دیتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اگر اس دعا کو ترجیح دیتے ہیں تو نوافل میں اس کو پڑھ لیا کریں۔ فرضوں میں بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن فرضوں میں اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ایک ہی دعا پڑھیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک سے زیادہ دعا نہ ہو۔ تو اس دعا کے مانگنے کی وجہ سے مرد مانگیں گے اور عورتیں بھی یہ دعا اپنی نمازوں کے اندر مانگیں گی تو اللہ جل شانہ دونوں کی اصلاح کا سامان فرمائیں گے اور دونوں کو آپس میں ایک پیار اور محبت ایسی عطا فرمائیں گے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہوں۔ اسی طرح ایک اور دعا آتی ہے کہ وہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ دعا تہجد کے نوافل میں پڑھنے کا آدمی اہتمام کرے درود شریف کے بعد، اور فرائض میں بھی اگر اہتمام کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کو بہترین اخلاق عطا فرمائے۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ فرمائے اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، کہ اللہ مجھے بہترین اخلاق عطا فرما اور بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، لا یہدی لأحسنها الا انت، اور بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی تو ہی ہماری فرما سکتا ہے۔ واصرف عنی سیئها انہ لا یصرف عنی سیئها الا انت، اور اللہ برے اخلاق کو میرے سے دور فرما دے اور برے اخلاق کو میرے سے تو ہی دور فرما سکتا ہے۔ یہ دعا یاد ہو جائے تو اس کو درود شریف کے بعد نماز کے اندر پڑھ لیں، اور اگر یاد نہ ہو تو نماز کے بعد دعا مانگ لیں کہ اللہ مجھے وہ بہترین اخلاق، جن بہترین اخلاق کے اپنانے کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اے اللہ ان بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما دے، میرے قدم ان اخلاق کے حاصل کرنے کی طرف چلا دے، اور جتنے برے اخلاق اور برے رویوں کے اندر میں مبتلا ہوں اے اللہ ان سب کو میرے سے ختم فرما۔ اور بعض بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی، کہ اللہ میں ایسے مکار دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جس کی آنکھیں مجھے دیکھتی ہوں اور جس کا دل میری نگرانی میں لگا رہتا ہو، ان رأى حسنة دفنها، اگر وہ میرے اندر کوئی اچھائی دیکھے تو اس کا تذکرہ ہی نہ کرے، اس کو دفن کر دے، وَإِن رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، اور اگر میرے اندر کوئی برائی دیکھے تو اس برائی کو پھیلانا شروع کر دے۔ تو عورتیں اگر اس کو اپنی نماز کا جز بنا لیں گی، یہ نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام وہ کریں گی
اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو جو شوہر کی صورت میں خلیل عطا فرمائیں گے وہ مکار نہیں ہوگا، وہ ان کی ہر وقت نگرانی میں ایسی نگرانی کہ وہ برائیاں ہی دیکھتا رہے، ایسا نہیں ہوگا، اور وہ ایسا بن جائے گا کہ جب وہ کوئی نیکی دیکھے گا تو اسے پھیلائے گا اور برائی دیکھے گا تو اسے دفن کر دے گا۔ تو جہاں ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ ایذا پہنچانے کی جتنی صورتیں ہیں ان میں سے کوئی صورت ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہماری بہن اختیار کرنے والی نہ ہو، وہاں بہترین اخلاق کے حاصل کرنے کے لیے ہم نے دعا کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اب آج کے بیان کے لیے میں نے 4 چیزیں منتخب کی ہیں کہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے شوہر کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک محدث تھے، تو ان کے پاس ایک صاحب آئے، تو انہوں نے دھوکے سے، ان کی بڑی شرائط تھی، وہ کسی کو حدیث بتاتے تھے تو شاگرد کے اندر بہت سارے اوصاف کا لحاظ رکھتے تھے کہ اس کے اندر یہ صفت بھی ہونی چاہیے، یہ صفت بھی ہونی چاہیے۔ تو ایک آدمی ہے اور اس نے بڑی مکاری سے ان سے کچھ احادیث سن لی۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے جب ان کی مکاری پر، اس کی مکاری پر وہ مطلع ہوئے اور انہیں پتہ چلا کہ اس نے تو مکاری سے، میرے دھوکے سے احادیث سن لی ہیں اور اس کے اندر تو ساری شرائط پائی ہی نہیں جاتی۔ تو انہوں نے اسے بٹھا لی اور کہا کہ بھائی میں آپ کو 100 حدیثیں سناؤں۔ تو 100 حدیثیں اس لیے سنائی کہ تاکہ وہ ایک حدیث بھی جو ان کو پہلے سنائی ہے وہ بھی بھول جائے۔ تو 100 اصول بھی بتائے جا سکتے ہیں، لیکن اگر 4 باتیں بھی سمجھ میں آ جائیں تو انشاءاللہ العزیز ایک پاکیزہ، ایک خوبصورت، ایک پرسکون زندگی حاصل ہو جائے گی۔ ابھی تو عنوان یہ چل رہا ہے اور میں نے عرض کیا کہ 7 عنوانات پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد جو میں نے عنوان اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے جو طے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہ میرے اوپر کھولا ہے اور مجھے اس حوالے سے کتابوں تک رسائی عطا فرمائی ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے تھے، آپ کا بیویوں کے ساتھ کیسے معاملہ تھا، آپ کا بیٹوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، آپ کا منہ بولے بیٹے تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، زید بن حارثہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹیوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اور اس طرح جو مختلف پہلو ہیں۔ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعامل مع الناس، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا کرتے تھے اور آپ کا کیا رویہ ہوتا تھا۔ اس کے ضمن میں بھی انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آئیں گی، لیکن آج کے اس بیان میں صرف 4 چیزیں۔ پہلی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ عورتیں بعض اوقات یہ کرتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا جملہ استعمال کرتی ہیں اور اس جملے کی وجہ سے وہ شوہر کے لیے ایک مصیبت کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیتی ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ دیکھیے، عورتیں طبعی طور پر کمزور ہوتی ہیں، تو اللہ جل شانہ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ عورتوں کے ذمے اللہ پاک نے مال کمانے کی ذمہ داری نہیں رکھی۔ یہ ذمہ داری جو اللہ پاک نے لگائی ہے وہ یا کبھی والد کے اوپر لگا دی، کبھی بھائی کے اوپر لگا دی، کبھی کسی زمانے میں شوہر کے اوپر لگا دی۔ انتہائی ناگزیر حالات میں، انتہائی مجبوری کے حالات میں، بالکل آخر میں جا کے کہیں عورت کو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اب آپ جا کے اپنے لیے کمائی کر سکتے ہیں، لیکن ویسے عمومی ذمہ داری یہ اللہ پاک نے یہ شوہر کے ذمہ لگائی ہے، یہ باپ کے ذمہ لگائی، مردوں کے ذمہ لگائی۔ جب عورت کی شادی ہو جاتی تو پھر شوہر کے ذمہ آ جاتا ہے سب کچھ۔ اب شوہر کے دل میں اللہ پاک نے ایک تو عورت کی محبت ڈال دی، بیوی کی محبت ڈال دی، دوسرا اس کے اندر اللہ پاک نے ایک احساس ذمہ داری بھی پیدا کر دیا۔ اس احساس ذمہ داری کی وجہ سے شوہر مال کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے سہولیات وہ پیدا کرتا ہے، اس کے لیے وہ بھاگتا دوڑتا ہے، غمیاں اور خوشیاں نہیں دیکھتا، دن اور رات محنت کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، اپنی طبیعت کے خلاف، اپنے مزاج کے خلاف رویے اس کے ساتھ برتے جاتے ہیں، لیکن وہ ان سب کا بڑے کھلے دل کے ساتھ استقبال کرتا ہے، سامنا کرتا ہے، اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔
لیکن وہ جب گھر آتا ہے تو گھر آنے کے بعد جب اسے بیوی یہ کہتے نا کہ بس میں نے تو آپ کے ساتھ گزارے ہی کیے، مجھے تو آپ سے آج تک کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں، آپ نے آج تک میرے لیے کیا کیا، ایک چھوٹا سا جملہ، بس یہ جملہ بول دیا نا تو شوہر کی یہ جملہ کمر توڑ دیتی. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے ڈانٹیں کھائیں، میں نے ذلتیں برداشت کی، اور یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے تم نے تو میرے لیے کیا کیا، تم تو سب دوسروں کے لیے کرتے، تم تو پیسہ بھی اپنے والدین کے لیے کما رہے. وہ جتنی صفائیاں وہ پیش کرتا رہے تو عورتیں مانتی نہیں. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، یہ جملے عورتوں کی زندگی کو تباہ کر کے رکھتے ہیں. ہمارے ایک بڑے ہی محترم عالم ہیں حضرت مولانا منیر احمد صاحب، کراچی کے ایک بڑے بزرگ تھے، حضرت حافظ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کے خلیفہ تھے، اور ان کی ایک تفسیر ہے، اس کا نام ہے درس قرآن، کئی جلدوں میں ہے. ہمارے حضرت والد صاحب حضرت مولانا محمد قاسم منصور صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ یہاں مسجد میں درس قرآن دیا کرتے تھے 3 دن مغرب کے بعد. اور اس کے اندر وہ کوئی میں نے 20 سال ان کا یہ معمول دیکھا ہے، اس سے بھی زیادہ، کہ وہ مغرب سے پہلے بیٹھ کے کچھ دیر مطالعہ کیا کرتے تھے. اور وہ مطالعہ کرتے تھے حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب درس قرآن سے. اس کے علاوہ کسی کتاب سے مطالعہ نہیں کرتے. کسی زمانے میں اس سے پہلے وہ تفسیر عثمانی سے مطالعہ کیا کرتے تھے. یہاں ایک پیلے رنگ کی تفسیر عثمانی ہوتی تھی، اس سے وہ درس دیا کرتے تھے، اور ساتھ معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی دیکھا کرتے تھے. لیکن جب ان کے پاس یہ درس قرآن آئی تو درس قرآن کے آنے کے بعد والد صاحب نے باقی تفاسیر کا مطالعہ چھوڑ دیا. درس قرآن میں جب تخصص الافتاء جامعۃ الرشید میں تھا تو ایک دن فتویٰ آیا، استفتاء آیا، کسی نے سوال پوچھا کہ کیا درس قرآن کا مطالعہ کر کے اس تفسیر سے درس دینا جائز ہے؟ تو میں نے اس کے لیے حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے احسن الفتاویٰ، اس کو دیکھا تو اس میں یہ تھا کہ ناجائز ہے. اور حضرت نے وہاں دلیل یہ لکھی ہوئی تھی کہ عالم نہیں. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت تھے. تو میں نے اپنے استاذ محترم مفتی عبدالبابا صاحب کے سامنے یہی بات لکھ کے رکھی، اور میرے دل میں خلش تھی کہ میرے والد صاحب تو اسی سے مطالعہ کرتے ہیں. تو حضرت مفتی عبدالبابا صاحب نے اس جواب کو کینسل کر دیا، کہا کہ یہ درست جواب نہیں ہے، اس تفسیر سے بھی مطالعہ کرنا جائز ہے اور اس سے دیکھ کر درس دینا بھی جائز ہے. تو حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے تھے جو کراچی میں تبلیغی مرکز کے امام تھے، ان کے یہ بیٹے ہیں مولانا منیر احمد صاحب. تو ایک بار ایک جگہ تشریف لائے تو مختلف کورسز کرواتے ہیں کہ مثلا فیملی بزنس کے جو مسائل ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے. تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے ایک بار عورتوں میں کورس کروایا، 100 عورتیں تھیں، اور ان میں ساری کی ساری ایسی تھی کہ جو مطلقہ تھی. تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ آپ مجھے اس سوال کا جواب بتائیں کہ کیا مطلقہ تھی یا خلع یافتہ تھی، خلع لی ہوئی تھی انہوں نے یا انہوں نے طلاق لی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی شوہر کے ساتھ جو زندگی گزری وہ بہتر تھی یا موجودہ حالت والی زندگی بہتر. اور میں نے ان سے یہ کہا کہ کسی عورت نے لکھتے ہوئے دوسری عورت کو نہیں دیکھنا، اور اس کا خاص طور پر اہتمام کیا. وہاں ایک خاتون نگران بھی بٹھائیں کہ کوئی عورت دوسری عورت کو دیکھ کر نقل کر کے نہ لکھے. اور وہ فرمانے لگے کہ وہ 100 کی 100 پرچیاں میرے پاس آئیں. ان پرچیوں کا خلاصہ ایک ہی بات کہ عورتوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ہماری تمنا یہ ہے اور اب ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اپنے شوہر کے سامنے اپنی زبان پر تالا لگا لیتی، اپنے منہ کو ایلفی سے بند کر لیتی، ایلفی لگا کر منہ کو زبان کو بند کر لیتی،
اور ہم اس کے ساتھ روکھی سوکھی زندگی گزارتی، فاقے کرتی، وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہے کہ جو اب ہم گزارتے۔ 100 کی 100 عورتوں نے فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ سب عورتوں کا احساس ایک ہی۔ اب یہ مطلقہ کیسے ہوتی ہیں، یہ خلا کیسے لیتی ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہی ہوتے ہیں جو ان کو اس نتیجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایک بات اس کا اہتمام کریں کہ عورتیں زبان کا بہت زیادہ خیال کریں، زبان پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور کبھی ایسا جملہ نہ بولیں اپنی زبان سے کہ جس سے شوہر کی ناشکری کا کوئی احساس پیدا ہوتا۔ اور اپنے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں عورتیں جائیں گی، بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تکفرن العشیرہ، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، وہ تکفرن الاحسان، اور شوہر کے احسانات کا انکار کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط، کہ اگر تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتا رہے، پھر کبھی تجھ سے وہ کوئی ایسی چیز پالے کہ جو تیرے مزاج کے خلاف ہو، تو کیا کہتی ہیں کہ میں نے تو ایک جملہ بولتی ہیں، میں نے تو تیرے سے کوئی خیر دیکھی، آپ سے تو مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ایک تو خواتین اس کو اپنے پیش نظر رکھیں، اور دوسرا یہ کہ ایک مستدرک حاکم ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے کہ لا ينظر اللہ الی امرأۃ لا تشکر لزوجها وہی لا تستغنی عنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کے اوپر پیار کی نظر ڈالتے ہی نہیں ہے، کہ اور محبت کی نظر اس عورت کے اوپر ڈالتے ہی نہیں ہے کہ جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، حالانکہ وہ اپنے شوہر کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی، اس کو اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک عالم نے اس کی مثال یہ لکھی ہے کہ اگر بالفرض ایک عورت خاتون ہے ایک، وہ اپنے شوہر کے ساتھ بازار گئی ہے، اور وہاں شوہر نے ایک چیز خریدی، اور گھر میں آتے ہوئے شوہر یہ کہنے لگا کہ یہ چیز میں نے 30 روپے کی خریدی، حالانکہ اس نے خریدی وہ 20 روپے کی، تو عورت فوراً اس کو جواب نہ دے، بلکہ گھر میں جا کر خوبصورت انداز میں اس سے بات کرے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید آپ نے یہ چیز 20 روپے کی خریدی۔ تو جو فوراً جواب دینا ہوتا ہے، یہ شوہر کو ایک ایسے مقام پہ کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر دیتا ہے، اور فیصلہ تو یہ ہے کہ طلاق طلاق طلاق۔ 12 حرف ہیں، 4 ضربیں تھیں، 6 نقطے ہیں اس کو، اور 3 سیکنڈ لگتے ہیں بولنے میں، لیکن اس کے نتیجے کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ عورتیں وہ پھر یہ کہتی ہیں، 100 عورتیں ایک کورس کے اندر یہ بات لکھتی ہیں کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ روکی سوکھی گزارا کر لیتی، وہ ہمارے لیے اس موجودہ زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابہ میں سے ہیں، اور ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو کہا گیا کہ حکیم الامہ، کہ بڑی حکمت اور دانش عطا فرمائی گئی تھی۔ تو انہوں نے ایک خاتون سے شادی کی، ان کا نام تھا ام درداء رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے پہلے دن یہ بات طے کی کہ دیکھو انسان تو غصے میں آ ہی جاتا ہے، تو کبھی میں تم پہ کسی بات پر غصہ کر دوں گا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی کہیں مجھ پر غصہ آ جائے، تو ایک بات ہم طے کر لیتے ہیں کہ غصے میں اگر میں غصے میں آ گیا تو تم نے خاموش رہے، اور اگر تم غصے میں آ گئی تو میں خاموش رہوں۔ تو فوراً جواب دینے سے، یہ بس ایک جملہ یاد رکھیں کہ فوراً جواب دینے سے عورتوں نے پرہیز کرنا ہے۔ جتنا اس سے پرہیز کریں گی اللہ جل شانہ ان کی زندگی کو بہتر کرے گا، اور مرد بھی اس چیز کا اہتمام کرے کہ وہ بھی فوراً بات نہ کرے، اس لیے کہ فوراً کوئی جواب دینے سے بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک آدمی 3 طلاقیں دفعۃ واحدۃ یوں کہہ دیتا طلاق طلاق، یہ ایک لفظ سے کہہ دیتے تو یہ 3 طلاقیں، تو طلاق تو ہو جاتی ہے۔ اب لوگ طلاق دینے کے بعد ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی 3 ایک ہیں، اور بھی پوری زندگی حرام کاری کے اندر گزارتے ہیں۔ یہاں ہمارے محلے میں ایک SSG کے کمانڈو تھے، تو وہ ایک دن آئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا ہے کہ اگر
تو 5 بجے گھر واپس نہ آئی تو تجھے 3 طلاق. 5 بجے واپس نہیں آئی تو بتائیے 3 طلاقیں ہوئی ہیں نہیں؟ تو میں نے کہا جی 3 طلاقیں ہو گئی. اس نے کہا کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ میں تیسری بار بول رہا ہوں. 6 مہینے پہلے بولا تھا, اس دن بھی وہ 5 بجے نہیں آئی تھی, تو پھر اس کے بعد آ گئی. پھر دوبارہ جو ہے وہ میں نے ایک بار 3 مہینے پہلے کہہ دیا, پھر بھی وہ 5 بجے اس دن نہیں آئی. تو پھر اس کے بعد آج میں نے پھر کہہ دیا, دوسری بار کے بعد بھی واپس آ گئی. پھر تیسری بار ہوئی تو آج تیسری بار کہا ہے تو آج بھی وہ نہیں آئی. تو کتنی طلاقیں ہوئی؟ میں نے کہا جب آپ نے پہلی بار کہا تھا اس وقت ہی 3 طلاقیں ہو گئی تھی اور اس کا دوبارہ آنا جائز نہیں تھا. کچھ دن گزرے تو میں ان سے ملا, میں نے کہا جی کیسے ہیں آپ کمانڈر صاحب, آپ نے دوسری شادی کا پھر کچھ سوچا؟ ایسی عذرائے مزاح کا. انہوں نے کہا وہ واپس آ گئی. میں نے کہا وہ تو ناجائز تھی. کہنے لگے میں ایک دارالفتاء میں گیا تھا, انہوں نے مجھے یہ فتویٰ دے دی. وہ دارالفتاء کا مجھے پتہ بھی ہے, نام بھی انہوں نے لیا. اب یہ تو ایسی صورت ہے کہ کسی بھی مسلک کے والوں کے نزدیک اس صورت میں کوئی بھی مسلک اٹھا لیں, سب مسالے کے نزدیک اس کو 3 طلاقیں ہو گئی. اب یہ حرام کاری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت جی ایک شعر پڑھا کرتے ہیں کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, یہ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی. تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو چکی چلتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ جب پیستے ہیں تو زندگی جہنم بنی ہوئی ہوتی ہے اور ایک عذاب بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے ایک تو یہ بات یاد رکھیں, آج جتنی خواتین آئی ہوئی ہیں اور جتنے مرد آئے ہوئے ہیں کہ یہ جا کر اس بات کو سمجھائیں گے کہ ہم نے فوراً جواب نہیں دینا. خواتین دوسری تکلیف کی صورت یہ ہوتی ہے جو اپنے شوہروں کو دیتی ہیں کہ خواتین ان سے ایسی فرمائشیں کرتی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی, فضول شاپنگ میں ان کا پیسہ برباد کرتی ہیں اور ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ شاید پیسہ کمانا بہت آسان ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, پیسہ کمانا بہت مشکل ہے. بہت سے مرد اور خواتین کا اس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ اس نے ایک کام سے بھیجا, اب مارکیٹ 5 منٹ دور ہے تو 5 منٹ تو جانے میں لگیں گے, 5 منٹ واپس آنے میں لگیں گے, 2-4 منٹ چیز خریدنے میں لگیں گے, اور اس کا 8 منٹ کے بعد فون آ جاتا ہے کہ ابھی تک پہنچے نہیں, پتہ نہیں کس کے ساتھ آپ گپوں میں لگ گئے. تو خواتین جو ہے ایسے ہی مردوں سے ایسے کام کرواتی ہیں, ایسی چیزیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ پیسہ کمانا شاید بہت زیادہ آسان ہے. جیسے ایک آدمی اگر مارکیٹ جائے گا 5 منٹ دور ہے تو کم از کم 11-12 منٹ واپس آنے میں لگیں گے, ایسے پیسے کمانا بھی آسان ہے, جبکہ عورتوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. تو عورتوں کو ایک جملہ یہ یاد کروا دیں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ عورت کے پاس جو شوہر اس کو ذاتی جیب خرچ دے دے, اس کے علاوہ جتنا مال ہے شوہر کا وہ سب امانت ہے, اور اس کو اگر وہ غلط طریقے سے خرچ کرے گی تو وہ خیانت کرنے والی ہوگی, اور اللہ جل شانہ اس کو منافقین کی فہرست میں شمار کرے. اور منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہیں. ترمذی شریف میں روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها, کہ عورت اپنے شوہر کے گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے. تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا بعض اوقات گھر میں باقی بچا ہوا ہوتا ہے, تو یہ کھانا بھی اگر عورت کسی کو دینا چاہتی ہے تو کیا اس کے لیے بھی شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ذالک افضل اموالنا, کہ ہمارے مال میں سب سے بہترین مال تو یہ کھانا ہے. تو یہ کھانا بھی اگر دینا, فریج میں کھانا رکھا ہوا ہے اور وہ ماسی کو ہی دینا ہے تو بھی شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے کہ کیا میں یہ کھانا ماسی کو دے دوں, خاتون جو گھر میں کام کرنے کے لیے آتی ہیں ان کو دے دوں یا نہ. تو عورتوں کو ایک یہ جملہ سکھانا ہے, ہم نے اپنی بیٹیوں کو سکھانا ہے, اپنی بہنوں کو سکھانا ہے, اور اگر ہم کسی کے سسر ہیں تو بھی اپنی بیٹی کو یہ تلقین کرنی ہے کہ بیٹا چادر دیکھ کر پاؤں پہ, اور ہمیشہ ہم نے عدل کا دامن تھام کے رکھنا ہے, ہم نے اپنے داماد کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی. تو اپنی بیٹیوں کو یہ دوسرا جملہ سکھانا ہے کہ ہم نے صرف اتنا ہی خرچ کرنا ہے جتنا شوہر جو ہے وہ آپ کو دے گا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, لا يجوز لامرأة عطیۃ الا باذن زوجها, عورت اگر کوئی تحفہ دینا چاہے
تو وہ تحفہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دے سکتی۔ تحفہ دینے کے لیے اپنے باپ کو تحفہ دینا ہے، اپنی ماں کو تحفہ دینا ہے، تو ایسی اٹھا کے نہیں دے سکتی، اس کے لیے بھی شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اور اگر عورت اس کا اہتمام نہیں کرے گی تو وہ موذی ہوگی، وہ ایذا پہنچانے والی ہوگی، اور جو عورت ایذا پہنچاتے پہنچاتے مر جائے اور اس گناہ کبیرہ سے توبہ نہ کرے تو حدیث پاک میں آتا ہے کل موذن فی النار، کہ ہر ایذا دینے والی جو عورت ہے وہ جہنم میں جاتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض عورتیں بہت میلی کچیلی رہتی ہیں اور گندی مندی رہتی ہیں، اور خاص طور پر دینداروں کی بیویاں اگر ایسی ہوں تو وہ تو پورا دن نظر بچاتے رہتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی 1000 گھنٹہ مراقبہ کرے۔ کتنے گھنٹے مراقبہ کرے؟ 1000 گھنٹے۔ آپ سوچیں کہ جو 1000 گھنٹے مراقبہ کرے وہ تو بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اور اس کے بعد صرف ایک بد نظری کر لی تو اس کے سارے مراقبے ضائع۔ 1000 گھنٹہ مراقبہ کرنے سے جو کیفیات حاصل ہوتی ہیں وہ ایک بد نظری سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اب جو صوفیاء ہیں ان کے بارے میں تو یہ حسن ظن ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنکھ کو بچاتے ہوں گے، حرام پر وہ نظر نہیں ڈالتے ہوں گے۔ اب اگر وہ گھر پہنچے اور بیوی گندی مندی ہو، اس کے جسم سے بو آ رہی ہو، تو شوہر کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اس تکلیف سے بھی بچنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے واپس آ رہے تھے، تو صحابہ کرام میں حضرت جابر بھی تھے، جن کا واقعہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی آپ کو سنایا تھا۔ تو انہوں نے ذرا تھوڑا سا گھوڑا آگے بڑھایا، اپنا اونٹ تھوڑا سا تیز کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سب صحابہ کو ایک نصیحت کی کہ امہلو، ذرا ٹھہرو، ذرا خبر پھیل جائے کہ یہ واپس آ رہے ہیں، اور اس لیے اور حتیٰ تدخلوا لیلا، رات کو آپ نے داخل ہونا ہے مدینہ میں، لکی تنتشط الشعث وتستحد المغیبہ، تاکہ اگر کسی عورت نے بالوں میں کنگھی نہیں کی ہوئی تو وہ کنگھی کر لے، اور کسی نے صفائی ستھرائی حاصل نہیں کی ہوئی تو وہ صفائی ستھرائی حاصل کرے۔ اور یہ اس میں جہاں ایک بات یہ تھی کہ عورتوں کو اس کا یعنی مردوں کو انتظار کرنا چاہیے، اور مردوں کو بھی ایسے وقت میں اطلاع دے کر کے جانا چاہیے تاکہ عورتیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوں، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام اس لیے فرمایا کہ اتنا لمبا جہاد کا سفر کر کے یہ نوجوان واپس آئے ہیں، تو کہیں جو ہے وہ بیوی کو دیکھ کر کے ان کی تھکن دور ہونے کے بجائے ان کی تھکن میں اضافہ ہو جائے اور یہ نفرت کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو لہٰذا عورت کو اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ صاف ستھری نہ ہو، اور صاف ستھری نہ ہونے کی وجہ سے اس کا شوہر تکلیف کے اندر مبتلا ہو، اور ہر وقت یہ ذہن میں خیال رہے کہ میں نے کسی ایمان والے مرد کو بھی تکلیف نہیں دینی، کسی ایمان والی عورت کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ ایک چوتھی صورت ہے جو ہم نے اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو سکھانی ہے، اور خواتین بھی اس بات کو سمجھ لیں، اور اگر ہم سسر ہیں تو ہم نے اپنی بیٹی کو سکھانی ہے کہ دیکھیں اصول یہ ہے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ تو جو شوہر کے گھر والے ہیں اس کی جو بہنیں ہیں، اگر شوہر کے ساتھ محبت ہے تو اس کے گھر والوں کے ساتھ ہی محبت ہونی چاہیے۔ اگر وہ دوست ہے، اس کے ساتھ دلی دوستی کا تعلق ہے، تو اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی دلی دوستی کا تعلق ہونا چاہیے۔ اور یہ اس میں بھی عورتوں کو لے کر کے تو آتی ہے شوہر کی ماں یا شوہر کی بہنیں لے کر کے آتی ہیں، اور عورت کی لڑائی انہی کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو اور لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو عورتیں اگر ان 4 اصولوں کو اپنے مد نظر رکھیں گی تو انشاءاللہ وہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جن سے ان کے شوہروں کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ ایذا پہنچانے والی عورتیں نہیں ہوں گی، وہ راحت پہنچانے والی عورتیں ہوں گی۔ اور ہماری عورتیں، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جن کی شادی ہو چکی ہیں، اگر وہ اس چیز کا اہتمام کر لیں گی تو ہمارا معاشرہ ایک پرسکون معاشرہ ہو جائے گا، اور ہماری جو زندگی ہوگی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حیات طیبہ کا مصداق ہوگا۔ تو یہ ہم نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں، اور اس پیغام کو ہم نے آگے بھی پہنچانا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔